من قرأ الفاتحة بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. صلوات محمد عزیزان گرامی، آج ہماری مجلس کا عنوان ائمہ اطہار کے اقوال کی روشنی میں انجام بخیر ہونا اور بدعاقبت کا شکار ہونا. وہ کون سے افراد ہیں تاریخ میں کہ جو اہل بیت عصمت و طہارت سے قریب تھے لیکن کچھ مصلحتوں کی بنیاد پر یا اقتدار پسندی کی بنیاد پر اہل بیت کے دشمن ہو گئے. چونکہ یہ مہینہ ہی محرم کا مہینہ، اس میں پیغام ہے اور اس میں بہت بڑا درس ہے کہ ہم دیکھیں کہ کون سے لوگ ہیں کہ جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نہیں تھے، ساتھ تھے لیکن آخری وقت میں امام کو چھوڑ کے چلے گئے، اور کون سے ایسے افراد ہیں کہ جو آخری وقت تک امام کے ساتھ نہیں تھے لیکن ان کا انجام بخیر ہوا، آخر میں امام حسین علیہ السلام سے ملحق ہوئے. تو اس سلسلے میں قرآن کریم کی میں ایک آیت کی تلاوت کرتا ہوں کہ جس میں حسن عاقبت کے سلسلے میں دعا کی گئی ہے. حسن عاقبت یعنی انجام بخیر ہونا. دعا ہے قرآن کریم کی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ. اے میرے پروردگار، ہم کو ہدایت کے بعد گمراہ نہ کرنا. لا تزغ قلوبنا یعنی ہمارے دل کو ٹیڑھا نہ کرنا، اس سے مراد یہ ہے کہ گمراہ نہ کرنا. بعد اذ ہدیتنا ہدایت دینے کے بعد، وہب لنا من لدنک رحمہ اور اپنی بارگاہ سے مجھے رحمت عطا کر، انک انت الوہاب، تو سب سے زیادہ عطا کرنے والا ہے. اس قسم کی دعا قرآن کریم میں اور بھی مقامات پہ آپ کو ملے گی، لیکن ائمہ اطہار کے دعاؤں میں بہت سارے فقرے ہیں کہ جس میں پناہ مانگی گئی ہے اس بات سے کہ پروردگار عالم ہم پہ رحم کرے، ہمارا ایمان وقت موت سلامت رہے. اس لیے کہ کسی کام کا اچھائی کے ساتھ شروع ہونا یہ کمال نہیں ہے، بلکہ کام کا اچھائی کے ساتھ اینڈ ہونا، اختتام پذیر ہونا، یہ اہم ہے. تاریخ میں آپ کو بہت سے لوگ ملیں گے کہ جن کی ابتدا یہ تھی کہ یا علی علی کہتے تھے، یا حسین کہتے تھے، لیکن انجام ان کا یہ ہوا کہ وہ حسین کے بھی دشمن ہو گئے اور علی کے بھی دشمن ہو گئے. تو یہ بہت اہم ترین دعا ہے کہ جس میں انسان کو ہر وقت متوجہ ہونا چاہیے اور اپنی دعاؤں میں ایک اہم ترین دعا کا یہ حصہ ہونا چاہیے کہ نماز کے بعد انسان دعا کرے کہ پروردگار ہم کو وقت موت گمراہ نہ کرنا. جو ایمان کی دولت تو نے ہم کو عطا کی ہے، وہ ایمان کی دولت مرنے کے بعد بھی ہمارے ساتھ رہے. میں نے عرض کیا بہت سارے اگزامپل میں آپ کے سامنے پیش کروں گا
تاریخ اسلام سے کہ جس سے آپ اندازہ کیجئے کہ کتنے کلوز اہل بیت کے لوگ اور کس قدر شریعت اسلامیہ کی پابندی کرنے والے، 50 حج کرنے والے، لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ جب ان کا انجام پہ نظر ڈالیے تو ان کا انجام کیا ہے؟ دشمنی اہل بیت پر۔ اہل بیت عصمت و طہارت سے ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو کوئی انسان چیلنج کے ساتھ بڑے وثوق اور اطمینان کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم اس دنیا سے مومن اٹھیں گے۔ بس دعا کرنے کا حکم ہے، دعا کرتے رہنا چاہیے، ہمہ وقت دعا ہونی چاہیے اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ ہمارا انجام بخیر ہو، ہمارا خاتمہ بخیر ہو، ہم اس دنیا سے اٹھیں تو ایمان کی سلامتی کے ساتھ اٹھیں۔ ایک نام تاریخ میں آپ بار بار سنتے ہیں، میں اسی سے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ زبیر کا نام آپ نے منبر کے حوالے سے بارہا سنا ہے۔ اس کے بیٹے کا نام ہے عبداللہ ابن زبیر۔ زبیر باپ ہے، عبداللہ بیٹا ہے۔ زبیر کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ امیر المومنین کے سگی پھوپھی کا بیٹا ہے۔ صفیہ، جناب صفیہ امیر المومنین رسول اللہ کے پھوپھی ہیں، ان کے بیٹے ہیں زبیر۔ ایسا نہیں ہے کہ شروع ہی سے دشمن اہل بیت ہے، یہ شروع ہی سے برا انسان ہے یہ۔ آج پر غور کیجئے کہ جو بار بار ہم اس نقطے پر آپ کو توجہ دلا رہے ہیں، زور دے رہے ہیں کہ کسی کام کا اچھائی کے ساتھ شروع ہونا یہ اہم نہیں ہے، یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، بلکہ کسی کام کا اچھائی کے ساتھ اختتام پذیر ہونا یہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کا آغاز کیا ہے؟ حب آل محمد۔ امیر المومنین کا دفاع بھی کیا ہے کئی مقامات پہ زبیر نے، کئی جنگیں کی ہیں امیر المومنین کے ساتھ زبیر نے۔ سگی پھوپھی کا بیٹا ہے امیر المومنین کے، اور اس قدر کلوز ہے کہ میں آپ کو اس تاریخ سے ایک منظر دکھاؤں تو آپ حیرت کریں گے کہ اتنا زیادہ اہل بیت سے قریب انسان یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بہک جائے اور بھٹک جائے۔ شہزادی کونین کو پیغمبر اسلام نے جو باغ دیا تھا وہ بڑا مشہور باغ ہے، باغ فدق۔ اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہے علامہ مجلسی بہار میں لکھتے ہیں، شہزادی کے چیپٹر میں جو جلد لکھی ہے شہزادی کے سوانح حیات کے سلسلے میں، انہوں نے لکھا کہ باغ فدق کے علاوہ شہزادی کے پاس 7 باغ تھے، 7 باغوں کی مالکہ تھی شہزادی کونین۔ تو کوئی غریب گھرانہ نہیں تھا۔ اہل بیت عصمت و طہارت کے لیے جو پرچار کیا جاتا ہے کہ غریب تھے، فقیر تھے، نادار تھے، نہیں، ہرگز غلط ہے یہ۔ شیخ سید ابن طاؤس نے بڑی مذمت کی ہے ایسے لوگوں کی جو کہتے ہیں اہل بیت غریب تھے، فقیر تھے۔ اہل بیت عصمت و طہارت غریب و فقیر نہیں تھے۔ شہزادی زینب کی زندگی بہت ہی خوشحال زندگی تھی۔ جناب ابو عبداللہ بہترین اپنے زمانے کے تاجر، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، شہزادی زینب کی دنیاوی زندگی میں کوئی تکلیف نہیں۔ اس قدر دنیا کے تمام آسائشیں شہزادی زینب کے یہاں موجود ہیں۔ اسی طریقے سے اہل بیت عصمت و طہارت غریب و فقیر نہیں تھے، مال راہ خدا میں لٹا کے فقر انہوں نے اختیار کیا تھا۔ ایسا نہیں کہ شروع ہی سے فقیر تھے، بلکہ اگر جو فقیر ہوگا اس کے پاس 7 باغ ہوں گے۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں شہزادی کونین کے پاس 7 باغ تھے باغ فدق کے علاوہ۔ اس باغ کو آپ نے وقف کیا تھا اپنی اولاد پر، جس کو وقف علی الاولاد کہتے ہیں۔ ایک وقف عام ہوتا ہے کہ پورے سماج کے لیے کیا جاتا ہے، اور ایک وقف خاص ہوتا ہے جو خاص اولاد کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو شہزادی نے اس 7 باغ کو اپنے بچوں کے لیے وقف کیا تھا، اور اس کا پہلا متولی آپ نے مولا کائنات کو بنایا تھا۔ اس کے بعد اس وقف نامے میں شہزادی نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا کہ اس کا متولی امیر المومنین، اس کے بعد ان کے بعد میرے بڑے بیٹے حسن مجتبیٰ، ان کے بعد میرے چھوٹے بیٹے حسین، اور اس کے بعد میری نسل میں جو ولد اکبر ہوگا یعنی بڑا بیٹا ہوگا وہ اس باغ کا متولی ہوگا۔ جب یہ وقف نامہ بن کے مرتب ہو گیا، کمپلیٹ ہو گیا، تیار ہو گیا، تو شہزادی نے گواہوں کو طلب کیا۔ اب اور کتنے گواہ تھے مجھے نہیں معلوم، لیکن علامہ مجلسی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ شہزادی نے اپنے خاص وقف میں، وقف علی الاولاد میں جس شخص کو گواہ کے طور پہ معین کیا تھا، اس شخص کا نام ہے زبیر۔ زبیر
آپ کوئی وقف بنائیں اپنے خاندان کا تو کسی غیر انسان کو گواہ بنائیں گے اس پہ؟ آپ اسی سے اندازہ کیجئے کہ کتنا قریبی رشتہ ہے زبیر کا خاندان بنی ہاشم سے، کہ شہزادی اپنے وقف خاص پر اگر کسی کو گواہ بنا رہی ہیں تو زبیر ہے۔ لیکن انجام کیا ہے بعد میں عرض کروں گا۔ یہ صرف چند اگزامپل میں دیتا چلوں آپ کے سامنے کہ انسان کا آغاز اچھا ہوا لیکن انجام کیا ہو رہا ہے اس پر نظر ڈالیے۔ زبیر کا یہ بہترین، آبدار، چمکدار اور روشن ماضی ہے کہ جو چمک رہا ہے، لیکن فیوچر کیا ہے؟ جنگ جمل میں دیکھ لیجئے کہ کیا فیوچر ہے اس کا۔ یہ ہے رسول کا اور مولا کائنات کا پھوپھی زاد بھائی۔ اور اب میں تذکرہ کرتا ہوں علی کے چچا زاد، سگے چچا زاد بھائی کا۔ وہ پھوپھی کا بیٹا تھا، یہ چچا کا بیٹا ہے۔ کیا نام ہے؟ عبید اللہ ابن عباس۔ عبداللہ ابن عباس نہیں، عبید اللہ ابن عباس۔ دو بیٹے تھے جناب عباس کے، ایک کا نام عبید اللہ تھا، ایک کا نام عبداللہ تھا۔ عبداللہ تو مفسر قرآن ہے، شاگرد مولا کائنات ہے۔ یہ عبید اللہ ہیں۔ جب مولا امام امیر المومنین کے بعد معاویہ سے امام حسن کی جنگ یہ ہو گیا کہ بس جنگ چھڑنے والی ہے، تو امام حسن مجتبیٰ نے ایک لشکر تیار کیا، اور لشکر میں 12,000 سپاہی تھے۔ اس 12,000 کے سپاہیوں کے لشکر کا جو سردار بنایا عبید اللہ ابن عباس کو۔ عبید اللہ ابن عباس کو اپنے لشکر کا کمانڈر ان چیف بنایا، 12,000 سپاہیوں کا کمانڈ کرنے والا۔ یہ چلا معاویہ کے لشکر سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ بہت غور سے سنیے کہ جو میں یہ موضوع آپ کے سامنے میں نے منتخب کیا ہے کہ حسن عاقبت اور سوء عاقبت، اچھا انجام، برا انجام۔ رسول خدا کا سگا چچا زاد بھائی امیر المومنین کا چچا زاد بھائی، مولا امام حسن مجتبیٰ کے لشکر کا کمانڈر ان چیف، 12,000 سپاہیوں کا کمانڈر، یہ معاویہ کے مقابل میں جب گیا تو ادھر معاویہ نے اپنے خزانے کا منہ کھول دیا اور ڈیلنگ ہو گئی کہ کچھ لے لو اور ہماری طرف آ جاؤ۔ کہا کتنا دو گے؟ کہا 10 لاکھ درہم دیں گے۔ کتنا؟ 10 لاکھ درہم۔ کہا کہ آنے کے لیے تیار ہوں، اکیلے نہیں آؤں گا بلکہ ان میں سے اپنے فوجیوں کو بھی لے کر آؤں گا۔ اپنے ساتھ فوجیوں کو لے کے گیا۔ کتنے فوجیوں کو؟ 100-200 کو نہیں، تاریخ پڑھیے، 8,000 فوجیوں کو لے کر معاویہ کے لشکر سے ملحق ہو گیا۔ یہ سب ہمارے لیے عبرت کا مقام ہے کہ جو ہم دعوے کرتے ہیں، چیلنج کرتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی محب نہیں ہے اہل بیت کا، امتحان نہیں ہوا ہمارا اور آپ کا، دولت کے ذریعے، شہرت کے ذریعے، اقتدار کے ذریعے، خوف کے ذریعے، لالچ کے ذریعے۔ اگر امتحان ہو پھر ثابت قدم رہیں تو آپ کہیے کہ ہم سچے اہل بیت ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں، دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم سچے اہل بیت ہیں۔ ہمارا کوئی امتحان ہی نہیں ہوا۔ صدام جیسا ظلم ہم پہ نہیں ہوا جیسا عراق میں اس نے شیعوں پہ کیا۔ وہ ادوار جو شیعوں پہ مظالم کے تھے اس میں ثابت قدم جو رہ گئے وہ واقعی سچے شیعہ تھے، محب اہل بیت تھے۔ 10 لاکھ درہم پہ 12,000 فوجیوں کو لے کر معاویہ کی طرف چلا گیا، اور اس قدر بک گیا کہ کہتا کہ اگر کہو تو حسن ابن علی کو قتل کر دوں۔ قتل حسن مجتبیٰ کے لیے تیار ہو گیا۔ کون ہے؟ خاندان کا ہے، عباس کا بیٹا ہے، چچا کا بیٹا ہے۔ یہ 2 مثالیں۔ تو کبھی یہ نہ کہیے کہ صاحب ہماری شروعات اچھی ہے تو ہمارا اینڈ بھی اچھا ہوگا، نہیں، ہمہ وقت ڈرتے رہنے کی ضرورت ہے۔ ایک حدیث پڑھنا چاہتا ہوں، حضور سرور کائنات پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ غور سے سنیے اس حدیث کو۔ حضور سرور کائنات فرما رہے لا یزال المومن خائفا من سوء عاقبتہ، ہمیشہ مومن اپنے برے انجام کے خوف سے ڈرتا رہتا ہے۔ مومن ہمیشہ اپنے برے انجام کے خوف سے ڈرتا رہتا ہے۔ آیات کرام کو کتنوں کو بہکایا مرتے وقت شیطان نے۔ بہت بڑے عالم دین ہیں، مرنے لگے، نزاع کا وقت آیا، لوگوں نے کہا کلمہ پڑھو، کہا نہیں، ہٹو یہاں سے، کلمہ علمہ کیا ہے۔ خیر اللہ نے ان کو زندگی دے دی، دوبارہ زندہ ہو گئے، پلٹ آئے، وہ احتضار کی منزل سے باہر آ گئے۔ اب خاندان والے پریشان کہ آپ عالم بزرگ ہو کر کلمہ پڑھایا جا رہا تھا، آپ گالیاں دے رہے تھے، بھگا رہے تھے سب کو۔ کہا کیا کروں؟ یہ جو سامنے گھڑی ہے اس کو اٹھا کے لاؤ۔ گھڑی لائی گئی، انہوں نے اٹھا کے زمین پہ پٹک دیا، وہ چکنا چور ہو گئی۔ کہا یہ کیا کیا آپ نے؟
کہا یہی گھڑی ہے جس کی محبت میں کلمہ پڑھنے پہ مجبور نہیں ہو رہا تھا، کلمہ پڑھنے سے انکار کر رہا تھا۔ یہ جب میں کلمہ پڑھنے کا ارادہ کرتا تھا، شیطان یہ گھڑی لے کر میرے سامنے آتا تھا، کہتا تھا بڑی قیمتی گھڑی لائے تھے تم فرانس سے، اگر کلمہ پڑھو گے تو تمہارے سامنے پٹک کے چکنا چور کر دوں گا۔ گھڑی کی محبت میں کلمہ پڑھنے سے معذور تھا۔ بہت زبردست اٹیک ہوتا ہے، بہت زبردست حملہ ہوتا ہے شیطان کا وقت مرگ۔ یوں ہی ہمارے ائمہ معصومین بار بار ہم کو نہیں ڈرا رہے ہیں کہ ہر دعا میں، ہر نماز میں دعا مانگو کہ یا اللہ ہدایت کے بعد گمراہ نہ کرنا، یا اللہ ایمان کے بعد ہمیں ضلالت کے راستے پہ نہ لے جانا، یا اللہ ہمارا خاتمہ بخیر کرنا۔ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ ہر مومن کو ہمیشہ ڈرنا چاہیے اپنے سوء عاقبت سے، اپنے بد انجام ہونے سے، کہ کب کسی کو لالچ کے ذریعے خرید لیا جائے، کب کسی کو ڈرا کے خرید لیا جائے، کب کسی کو اقتدار دے کے خرید لیا جائے۔ مثالیں آپ کے سامنے ہیں کہ اقتدار کے ذریعے بھی انسان بکتے ہیں، آج تک بکتے چلے آ رہے ہیں۔ ہم کو اور آپ کو اقتدار دیا جائے، اس منزل پہ بھی ہم اہل بیت کے مخلص رہیں، یہ کمال کی بات ہے۔ آج خالی ہاتھ ہے ہمارا، ہم اہل بیت کے مخلص ہیں، اور خدا کرے کہ وہ منزل نہ آئے کہ جب اقتدار آئے اور اہل بیت کی محبت چلی جائے۔ دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار وہ دنیا ہم کو عطا نہ کرنا کہ جس دنیا کے آتے ہی ساتھ اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں سے رفع ہو جائے، اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں سے چلی جائے۔ اس لیے کہ ہمہ وقت شیطان ہم کو بہکانے کے لیے درپے ہے، مختلف انداز سے بہکاتا رہتا ہے۔ تو زبیر گمراہ ہوا اہل بیت کا رشتہ دار ہونے کے باوجود، ابن عباس گمراہ ہوئے اہل بیت کے رشتہ دار ہونے کے باوجود۔ اب چونکہ محرم کا زمانہ چل رہا ہے، ایک مثال دے دوں غیر سے جو خاندان بنی ہاشم سے تعلق نہیں رکھتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ امام کے ساتھ جنگ کرنے کے باوجود بھی ایک انسان جہنم میں جا سکتا ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں آپ کے سامنے مثال دے رہا ہوں۔ عمرو بن قیس، حسین ابن علی جب مکے سے نکلے ہیں کربلا کی طرف، چند منزل آگے بڑھے تھے کہ راستے میں ایک شخص مل گیا جس کا نام عمرو بن قیس ہے۔ اس سے امام نے کہا کہ میرے ساتھ چلو۔ کہا کہاں چلے؟ کہا کربلا۔ کہا وہاں چل کے کیا ہوگا؟ کہا میرا ساتھ دے گا تو جنت میں جائے گا، میں شفاعت کروں گا، جہنم سے بچ جائے گا، عذاب الہی سے بچ جائے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات۔ لیکن حسین ابن علی کی امام معصوم کی بیعت جو کرنے لگا تو اس نے کہا ایک شرط پہ بیعت کروں گا۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا شرط یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ کربلا چلوں گا، مصیبتوں میں آپ کے ساتھ شریک رہوں گا، پانی بند ہوگا برداشت کروں گا، حملہ ہوگا زخموں کے وار سہوں گا، سب کچھ برداشت، لیکن میں اس وقت تک ساتھ دوں گا جب تک مجھے یقین ہوگا کہ میں رہ کر آپ کی جان بچا سکتا ہوں، میرے رہتے ہوئے آپ کی جان بچ جائے گی۔ لیکن جب یقین ہو جائے گا کہ میں آپ کی جان نہیں بچا سکتا تو میدان میں چھوڑ کے چلا جاؤں گا، اس شرط میں آپ کی بیعت کر رہا ہوں۔ امام نے کہا ٹھیک ہے، بھی منظور ہے۔ لے کے آئے کربلا میں۔ تاریخ کہتی ہے کہ 10 محرم کو یہ گھوڑے پہ سوار ہو کر اصحاب جب شہید ہو گئے تو یہ گیا مقتل میں، جنگ کی اس نے۔ اس کے بعد جنگ کر کے واپس آیا زخموں سے چور۔ امام معصوم نے کہا بیٹھو تھوڑا آرام کرو، اپنے اعزا کو بھیجنا شروع کیا، رشتہ داروں کو بھیجنا شروع کیا۔ اعزا چلے گئے، وہ قربان ہوتے رہے۔ یہ کے بعد دیگر جب سب شہید ہو گئے تو ایک مرتبہ اس نے دیکھا کہ ہاں سب شہید ہو گئے ہیں، کوئی نہیں بچا ہے۔ امام معصوم گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے فریاد کر رہے ہیں حل من ناصر ینصرنا۔ جب فریاد کی آواز سنی تو ایک مرتبہ امام کے قریب آیا اور آ کے کہتا ہے فرزند رسول یاد ہے جب آپ کے ساتھ میں چلا تھا تو یہ وعدہ، اس وعدے پہ آپ کے ساتھ آیا تھا کہ جب تک یقین ہوگا کہ آپ کو بچا سکتا ہوں ساتھ رہوں گا، اور جب یقین ختم ہو جائے گا کہ آپ کو بچا نہیں سکتا تو ساتھ چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ اب مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں مر کے بھی آپ کو نہیں بچا سکتا ہوں، تو جب مر کے نہیں بچا سکتا ہوں تو پھر یہاں رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ مجھے اجازت دیجیے۔ امام نے کہا کیا ارادہ ہے؟ کہا جانا چاہتا ہوں۔ کہا کیسے جائے گا؟ کہا کہ میں نے خیمے میں اپنا گھوڑا باندھا ہے، گھوڑے پہ سوار ہوں گا، میدان کربلا سے چلا جاؤں گا۔ آپ اندازہ کیجئے اس منزل تک پہنچنے کے بعد بھی کوئی بہک سکتا ہے؟ بہکے ہیں لوگ، اس لیے ڈرنے کی ضرورت ہے، اس لیے خوفزدہ ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم آب کوثر پی کے نہیں آئے ہیں کہ جو دعویٰ کریں کہ ہم نہیں بہک سکتے ہیں، ہم نہیں بھٹک سکتے ہیں۔ پھر وہی جملہ کہتا ہوں، ہمارا امتحان نہیں ہوا ہے، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں بڑے چیلنج سے، بڑے فخر کے ساتھ کہ ہم بہک نہیں سکتے، ہم بھٹک نہیں سکتے ہیں۔ خوف کی دنیا میں زندگی گزارتے
اور اہل بیت عصمت و طہارت کے وفادار رہتے تو یقیناً کہہ سکتے تھے کہ ہاں ہم اہل بیت کے چاہنے والے. میں ڈرا نہیں رہا ہوں آپ کو، اس لیے کہ ڈرانے سے منع بھی کیا اہل بیت نے. مولا امیر المومنین نے سید الشہداء سے کہا تھا کہ حسین دیکھو کبھی بھی مومنین کے اندر نا امیدی پیدا نہ کرنا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ بڑے سے بڑا گنہگار نجات یافتہ ہو جائے، اور ہو سکتا ہے کہ بڑے سے بڑا عبادت گزار جہنمی ہو جائے. دونوں صورتیں پاسبل ہیں کہ ایک طرف ہو سکتا ہے ہور کی طرح کوئی گنہگار انسان نجات یافتہ ہو جائے، اور یہی عمرو بن قیس کی طرح کوئی یہاں پر حسین کا ساتھ دینے کے باوجود بھی جہنمی ہو جائے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. میں تاریخی حقائق بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. میری مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ اہل بیت عصمت و طہارت کے محبت سے میں آپ کو دور لے جا رہا ہوں، یا اہل بیت عصمت و طہارت سے میں آپ کو محبت سے آپ کو مایوس کر رہا ہوں. ایسا ہرگز نہیں ہے. وہ حقائق جو تاریخ نے بیان کیے وہ میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ کس منزل پہ پہنچنے کے بعد انسان سقوط کر سکتا ہے، انسان گر سکتا ہے، انسان گمراہی کا شکار ہو سکتا ہے. حضور سرور کائنات فرما رہے ہیں کہ مومن کے اندر خوف ہونا چاہیے، وہ ڈرتے رہنا چاہیے اور دعا کرتے رہنا چاہیے. اللہم اجعل اوسع ارزاقنا عند کبر سننا واجعل احسن اعمالنا عند اقتراب آجالنا. یہ چوتھے امام کی دعا کہ پروردگار جب میں اس دنیا سے مروں تو اچھا کام کرتے کرتے مروں. کتنی اچھی خوبصورت دعا ہے. چوتھے امام فرما رہے ہیں کہ یا اللہ جب میں اس دنیا سے جا رہا ہوں تو اچھا کام کرتے کرتے جا رہا ہوں، یعنی مجلس پڑھتے پڑھتے اس دنیا سے جاؤں، مجلس سنتے سنتے اس دنیا سے جاؤں، نماز پڑھتے پڑھتے اس دنیا سے جاؤں، قرآن کی تلاوت کرتے کرتے اس دنیا سے جاؤں. یہ ہماری دعا کا جز ہونا چاہیے. یہ چھوٹا سا فقرہ ہے لیکن بڑا مارکۃ العرا فقرہ ہے کہ پروردگار میں اس دنیا سے جاؤں تو اچھے اعمال انجام دیتے دیتے جاؤں. چوتھے امام فرما رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ حسن عاقبت کی دعا کرنی چاہیے ہم کو. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. حسن عاقبت کے راستے کیا ہیں؟ جب میں نے حسن عاقبت کی گفتگو چھیڑی ہے تو راستے بھی بتانا ہماری شرط ہے. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بتائیں کہ حسن عاقبت کے شرائط کیا ہیں، وہ راستے کیا ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم کو انجام بخیر ہونے میں مدد ملتی ہے. پہلا راستہ اہل بیت عصمت و طہارت نے بتایا تقویٰ. یعنی اگر تقویٰ ہماری زندگی میں ہے تو ہمارا انجام بخیر ہوگا. تقویٰ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ علماء الجھا دیتے ہیں تقویٰ کے، جب مفہوم بیان کرتے ہیں تو اتنا زیادہ پیچیدہ کر دیتے ہیں کہ انسان گھبرا جاتا ہے. میں بہت سادہ اگزامپل کے ذریعے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں تقویٰ کہتے ہیں کسے. آپ نے آج تک کسی کو دیکھا ہے کہ کسی ایسی گاڑی پہ ڈرائیونگ کرے کہ جس کی بریک فیل ہو؟ کوئی آدمی ایسا ہے کہ جس گاڑی کا بریک کام نہ کر رہا ہو اس گاڑی پہ بیٹھنے کے لیے تیار ہو، اس کو چلانے کے لیے تیار ہو؟ نہیں. کیوں نہیں چلاتا؟ کہ اس لیے کہ بریک فیل ہے، اگر گاڑی چلائیں گے تو خود مریں گے یا دوسروں کو ماریں گے. گاڑی کے اندر جو رول ایک بریک کا ہوتا ہے کہ بغیر بریک کے انسان کے کنٹرول میں گاڑی نہیں رہتی ہے، وہی رول ہمارے ایمان میں تقوی کا ہے. یعنی جب ہم گناہ کی طرف بڑھ رہے ہوں تو ہمارے نفس کے اندر ایک بریک ہو کہ جو فوراً ہم کو روک لے. اسی روکنے والی بریک کا نام تقویٰ ہے. گناہ سے بڑھتے ہوئے قدم، گناہ کی طرف اٹھتی ہوئی نگاہ ہماری جھک جائے، بڑھتے ہوئے قدم رک جائیں، اس کو کہتے ہیں تقویٰ. تو تقویٰ نماز پڑھنے کو نہیں کہتے ہیں، تقویٰ روزہ رکھنے کو نہیں کہتے ہیں، تو تقویٰ حج کرنے کو نہیں کہتے ہیں. تقویٰ کہتے ہیں گناہ ترک کرنے کو، گناہ چھوڑ دینے کو. یعنی جب یہ کیفیت کسی کے اندر پیدا ہو جائے کہ گناہ چھوڑ دے تو پھر یہ گویا انجام بخیر ہوگا. اور سب سے زیادہ گناہ کیا کرتا ہے؟ یہ ہماری زبان کرتی ہے. صبح و شام اس زبان سے زیادہ کوئی بھی شے ہمارے جسم کا کوئی پارٹ گناہ نہیں کرتا ہے. اگر انسان اس پر کنٹرول کر لے تو معصوم فرماتے ہیں کہ تم بہشتی ہو جاؤ گے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ ایک راستہ ہے تقوی کے ذریعے سے کہ جب گناہ کے ذریعے سے اور گناہ کے ساتھ اگر نیک کام بھی ہم کر رہے ہیں تو یقین جانیے اس نیک کام کا بھی کوئی اجر نہیں ہے. آپ سوچیں گے کہ صاحب گناہ کے ساتھ نیک کام کیسے ہو سکتا ہے؟ چھٹے امام کے سامنے ایک شخص ہے، گناہ کے ساتھ نیک کام ہو سکتا ہے. ایک نانوائی کی دکان پہ پہنچا، اس نے 4 روٹیاں چورائیں. 4 روٹی لے کر 4 بھوکے فقیر بیٹھے ہوئے تھے، ان کو دے دی ایک روٹی.
امام نے اس کا منظر دیکھا، یہ منظر دیکھا اور مسکرانے لگے، کہا اس کو بلا کے لاؤ۔ اس کو گئے بلانے کے لیے، امام کے پاس آیا۔ امام نے فرمایا تم نے ایسا کیوں کیا، یہ تم نے گناہ کیوں کیا؟ کہا کہ فرزند رسول ایک ہی تو گناہ کیا، میں نے 4 نیکیاں کی ہیں، یعنی گناہ کے ساتھ نیکی دیکھی ہے، اس کا اگزامپل میں دے رہا ہوں آپ کو۔ میں نے ایک گناہ کیا، 4 نیکیاں کی ہیں۔ کہا نہیں تم نے صرف گناہ کیا، نیکی کوئی نہیں کی۔ کہا کہ نہیں، ہم نے روٹی چرائی، ایک گناہ ہے، اور اس روٹی کو ہم نے فقیروں کو مسکینوں میں تقسیم کیا، 4 روٹی۔ تو قرآن کہتا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی انجام دے گا اس کو 10 گنا ثواب دیں گے۔ تو ایک گناہ نکال دیجئے، تب بھی تو 39 ہمارے پاس نیکیاں ہیں، 4 روٹی کا 40 اجر مل رہا ہے ہم کو، ایک گناہ نکال دیجئے 39 اجر ہمارے پاس محفوظ ہے۔ امام نے فرمایا نہیں، ایک بھی اجر تمہارے پاس محفوظ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اجر تب ملے گا کہ جب عمل گناہ کے اوپر بیسڈ نہ ہو۔ اگر گناہ کے اوپر تمہارا عمل مبنی ہے، بیسڈ ہے، تو کسی بھی عمل کا تمہیں اجر نہیں ملے گا، سراسر گناہ لکھا جائے گا۔ تو تقوی کے ساتھ اگر زندگی گزاری ہے تو ایک پہلا راستہ ہے کہ جہاں انسان انجام بخیر ہوتا ہے۔ دوسرا راستہ کیا ہے؟ نیک، یہ جوان ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، اس پر بہت غور کریں، یہ میں حدیث کی روشنی میں ساری باتیں عرض کر رہا ہوں۔ اگر انجام بخیر ہونا چاہتے ہیں تو اپنے اچھے دوست چنیں اپنی زندگی میں، کبھی بھی برے دوست کا انتخاب نہ کریں۔ جو دوست آپ کا نماز نہیں پڑھتا ہے، اگر آپ نمازی ہیں تو اس کا ساتھ چھوڑ دیجئے۔ جو دوست آپ کا نعوذ باللہ گندے کام کرتا ہے، برے کام کرتا ہے، اگر آپ شریعت کے پابند ہیں تو اس سے دوستی چھوڑ دیجئے، اس لیے کہ برا دوست ضرور آپ کو کھینچ کے جہنم تک لے جائے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کی نص موجود ہے کہ برا دوست انسان کو جہنم تک لے جاتا ہے، کافر بنا دیتا ہے۔ قرآن کے قید کی تفسیر میں پیش کر رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں اپنے اس دعوے کی دلیل میں۔ 2 شخص ہیں پیغمبر اسلام کی زندگی زمانے میں، ایک کا نام ہے ابی، ایک کا نام ہے عقبہ۔ یہ دونوں منافق، دونوں مشرک ہیں، کافر ہیں، لیکن عقبہ کے اندر ایک بہت بڑا انسانی کمال پایا جاتا ہے۔ یہ بڑا وسیع القلب ہے، فراخ دل ہے، سخی ہے، مہمان نواز ہے، لوگوں کو بلا کے دعوت دیتا ہے، گرچہ کافر ہے، مشرک ہے۔ اس کا دوسرا دوست جو ابی ہے وہ کچھ نہیں کرتا ہے، بگڑا ہوا ہے۔ یہ سخی دوست جو کافر ہے، یہ اکثر لوگوں کو بلاتا ہے، اپنے گھروں پہ دعوت دیتا ہے۔ ایک دن اس نے دسترخوان بچھایا، دعوت کا اہتمام کیا، حالت کفر میں پیغمبر کے پاس پہنچا، نام لے کر کہتا ہے کہ آپ بھی ہمارے گھر آئیے گا، آج لوگوں کو دعوت پہ بلایا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ آ کے آپ کھانا کھائیے۔ حضور سرور کائنات بھی تشریف لائے۔ ابھی آپ چونک رہے ہوں گے کہ کافر کی دعوت پیغمبر قبول کر دی ہے، کیسی روایت سنا رہے ہیں، پوری اینڈ تک ہو جانے دیجیے پھر چونکیے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ کبھی بھی ایسے انسان کو اپنا دوست نہ بنائیے کہ جو بہکا ہو، جس کے اندر انسانی اقدار نہ پائے جاتے ہوں، انسانی صفات و کمال نہ پائے جاتے ہوں، اس سے دوستی نہ کیجیے گا، ورنہ وہ گمراہی کی منزل پہ لے جائے گا آپ کو۔ عقبہ مہمان نواز ہے، دوست اس کا بخیل ہے، کنجوس ہے، اس نے دعوت دی ہے پیغمبر اسلام کو بھی، کافروں کو بلایا اپنے گھر پہ، حضور نے فرمایا میں آؤں گا۔ دسترخوان بچھا، دعوت کا وقت آیا، بہترین انواع و اقسام کی غذائیں اس نے لگا دی، سارے کفار و مشرکین بیٹھے، پیغمبر اسلام بھی دسترخوان پہ تشریف فرما ہیں، سب نے، عقبہ نے کہا بسم اللہ، ہم اپنی زبان میں کہہ رہے ہیں بسم اللہ، اس نے جو بھی کہا ہو کہ بتوں کا نام لے کے شروع کیجئے۔ سب نے کھانا شروع کیا، کھانا سب کھا رہے ہیں، حضور سرور کائنات اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے، ہاتھ نہیں بڑھاتے کھانے کی طرف۔ عقبہ قریب آیا، اس نے دیکھ لیا کہ پیغمبر کھانا نہیں کھا رہے، کان میں جھک کے کہتا ہے کھانے میں کچھ کمی ہے؟ اگر کچھ کمی ہو تو آپ ارشاد فرمائیے، حکم دیجئے، آپ کے من پسند کھانا تیار کراؤں، ابھی حاضر کرتا ہوں، آپ کھانا کھائیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، بہترین انواع و اقسام کی غذائیں تم نے فراہم کی ہیں، کوئی کمی نہیں ہے، پھر آپ کھا کیوں نہیں رہے؟ حضور نے فرمایا کہ ہم کافروں کے ہاں کھانا نہیں کھاتے، مشرک کے ہاں کھانا نہیں کھاتے، پھر آپ کیسے کھانا کھائیں گے؟ کہا کہ شرط ہے، اگر تم ایک کام کر لو، میری ایک بات مان لو تو میں کھانا کھا لوں گا۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا تم کلمہ پڑھ لو، میں کھانا کھا لوں گا۔ اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد کا نام سنا کرنے خاموش نہ رہا کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد
واجب ہے صلوات۔ حضور سرور کائنات کا نام جب سنے، اسی لیے میں احتیاط کرتا ہوں کہ بار بار نام نہیں لیتا ہوں مجلس میں کہ آپ کہیں گنہگار نہ ہو جائیں صلوات نہ پڑھ کے۔ تو حضور سرور کائنات نے کہا کہ کلمہ پڑھ، اس نے کلمہ پڑھا۔ جب اس نے کلمہ پڑھا تو حضور نے کھانا کھا لیا۔ اب بہت خوش ہوا کہ ہمارے ہاں دیکھیے عرب جو ہے بڑا سخی ہوتا ہے، وہ اپنی توہین سمجھتا ہے کہ اگر اس کے ہاں کوئی مہمان کھانا نہ کھائے، وہ توہین سمجھ رہا تھا کہ پیغمبر بغیر کھانا کھائے چلے جائیں گے تو یہ میرے لیے بڑی آر کی بات ہوگی، توہین کی بات ہوگی، لہٰذا یہ فرمائش کر رہے ہیں تو میں ان کی فرمائش مان لوں گا، یہ کھانا کھا کے ہمارے ذہن جائیں۔ کھانا کھا لیا، پیغمبر چلے گئے اپنے گھر۔ دوسرا دن آیا، صبح کا وقت، یہ گھر سے باہر نکلا تو اس کا وہ دوست ابئی، اس سے ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا عقبہ کیا غضب کیا، کیا سن رہا ہوں؟ کیا سنا تو نے؟ کہا کل دعوت دی تھی، محمد عربی کو بلایا تھا تو نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو نے ان کو دعوت میں بلایا تھا؟ کہاں بلایا تھا؟ کہا کہ ٹھیک ہے بلایا تھا تو کوئی بات نہیں، سنا ہے ان کا دین بھی تو نے قبول کر لیا؟ کہا ہاں، انہوں نے ایسی پیشکش کر دی کہ کھانا نہیں کھائیں گے، مجھے برا لگا کہ میرے ہاں آئے ہیں بغیر کھائے چلے جائیں، ان کی بات میں نے مان لی۔ کہا بات مان لی تو نے؟ بس بات ختم ہو گئی، انہوں نے تیری بات مانی، تو نے ان کی بات مانی، بات ختم ہو گئی، اب اپنے پرانے دین پہ پلٹا۔ دیکھیے برے دوست کا نتیجہ، اپنے پرانے دین پر پلٹا، کہتا ہاں دوست صحیح کہتے ہو، ہم کو یہ دین اسلام اچھا نہیں لگتا ہے، پھر میں اسی کافر دین پہ آتا ہوں، اور دین اسلام کا اس نے انکار کر دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جنگ بدر میں لشکر اسلام کے مقابل میں آیا، مولا کائنات کے ہاتھوں مارا گیا۔ یہ برا انجام کس کے ذریعے سے ہوا؟ قرآن کہتا ہے وہ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ روز قیامت کچھ لوگ ہاتھوں کو مل کے کہہ رہے ہوں گے کاش ہم نے فلاں انسان کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ لہذا خبردار کسی ایسے کو اپنا دوست نہ بنانا جو راتوں میں کھیتوں میں کھلیانوں میں باغوں میں بازاروں میں ٹہلتا ہو، اوباشوں کی طرح، جس کی نہ نماز سے مطلب ہو، نہ روزے سے مطلب ہو، نہ عزائے سید الشہداء سے مطلب ہو، اس کو دوست نہ بنانا، ورنہ وہ آپ کو کھینچ کے گمراہی کی منزل تک پہنچائے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ برا دوست انسان کو کیا بناتا ہے؟ جہنمی بناتا ہے۔ بے تقوائی انسان کو جہنمی بناتی ہے۔ اور تیسری چیز جو ہم کو خوش انجام بناتی ہے، انجام بخیر بناتی ہے، وہ کیا ہے؟ پیغمبر اسلام کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کر دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نصیحت کروں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ نصیحت کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا نصیحت کروں؟ کہا یا رسول اللہ نصیحت کیجئے۔ 3 مرتبہ سوال کیا، نصیحت کروں؟ کہا یا رسول اللہ نصیحت کیجئے۔ آپ نے فرمایا اذا ہممت بامر فتدبر عاقبتہ۔ میری نصیحت تجھ سے یہ ہے کہ جب کوئی کام کرنے کے لیے سوچو، کوئی کام کرنے کا ارادہ کرو، تو 10 مرتبہ بیٹھ کے غور و فکر کرو کہ یہ کام جو کر رہا ہوں یہ سماج کے اعتبار سے بہتر ہے کہ نہیں ہے، یہ دین کے اعتبار سے بہتر ہے کہ نہیں ہے، یہ قانون کے اعتبار سے بہتر ہے کہ نہیں ہے، جو بول رہا ہوں یہ ہمارا بولنا سماجی اعتبار سے بہتر ہے کہ نہیں ہے۔ جو بھی کام کرتے ہو فتدبر عاقبتہ، اس کے انجام کو سوچنا۔ انجام کو سوچو گے تو نجات یافتہ ہو جاؤ گے، انجام کو سوچو گے تو انجام بخیر ہو جاؤ گے۔ انجام ہی کو سوچ کر حر حسین ابن علی کی طرف آیا ہے، اگر انجام نہ سوچا ہوتا تو کبھی حسین کی طرف نہ آتا۔ فتدبر عاقبتہ اذا ہممت بامر، اگر کسی امر کا کسی کام کا ارادہ کرو تو یوں ہی نہ کود پڑو احمقوں کی طرح، بیوقوفوں کی طرح، غور و فکر کرو، 4 لوگوں سے مشورہ کرو، اس کے بعد جب کہیں کہ نہیں یہ کسی بھی اعتبار سے برا نہیں ہے تب اس کام کو انجام دو، تو یہ تمہارے لیے انجام بخیر ہوگا۔ یہ حضور سرور کائنات کی بہترین گائیڈ لائن ہے ہمارے لیے، ہدایت ہے ہمارے لیے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ اب چونکہ کربلا ہے نا، یہ محرم ہے تو کربلا کا تذکرہ ہونا بہت ضروری ہے۔ ہماری بحث چل رہی ہے حسن عاقبت اور سوء عاقبت، اچھا انجام برا انجام، ہدایت پانا گمراہ ہو جانا، جنتی ہونا جہنمی ہونا۔ تو کیسے انسان جنتی ہو جاتا ہے، کیسے جہنمی ہو جاتا ہے، اس پر گفتگو ہو رہی ہے۔ میں کربلا کے 2 ایسے افراد کا تذکرہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ جن کا نام پہلی بار آپ سن رہے ہوں گے۔ لشکر عمر سعد سے آئے ہیں امام حسین کی طرف، ابو الحتوف اور سعد۔
ایک کا نام ہے ابو الحتوف، ایک کا نام ہے سعد۔ لشکر عمر سعد میں ہیں دونوں۔ پاسٹ اور ماضی اتنا ان کا تاریخ ہے، اتنا ان کا سیاہ ہے کہ امیر المومنین سے جنگ نہروان میں جنگ کر چکے ہیں۔ جنگ نہروان میں باپ کے مقابل میں آئے تھے، جنگ کربلا میں حسین بیٹے کے مقابل میں آئے ہیں۔ یہ دونوں کھڑے ہوئے لشکر عمر سعد میں کہ یہاں پہ حسین ابن علی کے لشکر کے جتنے افراد تھے سب شہید ہو چکے، مکمل بے کسی سید الشہداء کے اس چاروں طرف، مکمل مظلومیت سید الشہداء کے کو احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اب وہ منزل آ گئی کہ امام معصوم گھوڑے پہ سوار ہو کے فرما رہے ہیں حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کو آئے؟ تو آپ دیکھیے اللہ کتنی قدرت رکھتا ہے پروردگار عالم، کب کس کو چاہے ایک لمحے میں جنتی بنا دے اور کب کس کو چاہے ایک لمحے میں جہنمی بنا دے۔ کون سوچ سکتا ہے کہ عمر سعد کے لشکر میں رہنے والا 71 شہیدوں کے بعد یہ حسین کے ساتھ آ کے مل کے جنتی ہو سکتا ہے؟ جب اس کے کانوں سے حسین کے فریاد کی آواز ٹکرائی تو دونوں سگے بھائی ہیں ابو الحتوف اور سعد، دونوں قریب آئے۔ بڑے بھائی نے چھوٹے سے کہا، رو کے کہا کہ سن رہا ہے حسین کتنی بے کسی سے نعرہ فریاد، نعرہ استغاثہ بلند کر رہے ہیں؟ دشمن ہے، باپ سے لڑ چکا ہے جنگ نہروان میں، لیکن نہ جانے کتنا کرب ہے سید الشہداء کے فریاد میں کہ دشمن کے دل کو بھی پاش پاش کیے دے رہا ہے، دشمن کے دل کو بھی تار تار کیے دے رہا ہے۔ ابو الحتوف کہتا ہے سعد سے سن رہا ہے رسول کا نواسا کتنا یہ کوتنہا ہے، کتنا مجبور ہے، یہ فریاد کر رہا ہے۔ کہا ہاں سن رہا ہوں۔ تو کہا پھر کھڑا دیکھ کیا رہا ہے؟ کہ کیا ارادہ ہے؟ کہا چل حسین ابن علی کی بارگاہ میں چل کے ہاتھوں پہ بیعت کرتے ہیں اور حسین سے اجازت لے کر لشکر جہنمی سے لشکر کفار سے جہاد کرتے ہیں۔ تو دوسرا بھائی کہتا ہے کہ ہاں چلنے کے لیے تو تیار ہیں، تم کہہ رہے ہو تو چلیں گے، لیکن ذرا یہ سوچو تو صحیح کہ ہم دونوں نے نہروان میں ان کے باپ سے جنگ کی ہے اور یہاں جنگ کربلا میں ان کے بیٹوں کو مارا ہے، اب چل کے ہم ان کے پاس چلیں گے تو کس چہرے کے ساتھ چلیں گے، کس منہ سے بیعت کریں گے اور کیسے حسین ہم کو معاف کریں گے؟ کہا نہیں تو نہیں سمجھ رہا ہے، یہ رحمت للعالمین کا نواسا ہے، یہ رحمت للعالمین کا نواسا ہے، چل ہمیں یقین ہے کہ حسین معاف بھی کریں گے، بیعت قبول بھی کریں گے۔ یہ دونوں آئے، آتے ہی ساتھ قدموں پہ گر گئے۔ فرزند رسول بڑی خطا ہوئی ہے، بڑا گناہ ہوا ہے۔ فرزند رسول یہ نہیں معلوم تھا کہ نوبت یہاں تک آ جائے گی کہ آپ اتنے تنہا ہو جائیں گے کہ آپ کو فریاد کرنی پڑے گی، حل من ناصر ینصرنا کی آواز بلند کرنا پڑے گی، اے فرزند رسول ہماری خطا معاف ہو، اپنی بیعت میں ہم کو قبول کیجئے اور اجازت دیجئے ہم کو جنگ کرنے کی۔ امام معصوم نے دونوں کو اٹھایا اور سینے سے لگایا۔ یہ رحمت للعالمین کے نواسے کا کلیجہ ہے کہ دشمن کو کلیجے سے لگا کے اور فرماتے ہیں کہ ہم نے خطائیں معاف کی، فرمایا جاؤ مقتل میں جاؤ۔ یہ دونوں آئے، جہاد کیا اور شہید ہو گئے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ انسان کیسے گمراہی کے منزل سے کیسے جنت کی طرف جاتا ہے، حسین کیسے ایک لمحے میں کھینچ کے اپنی کشتی نجات پہ بٹھاتے ہیں۔ اہل عزا محرم کی 5ویں تاریخ ہے۔ آج کی تاریخ کے لیے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو حالات کی وجہ سے آپ مجبور ہیں نا، اس لیے اس طریقے سے سادگی سے 5ویں منائی جا رہی ہے۔ صبح سے آپ بے چین ہیں، اول محرم سے آپ بے چین ہیں کہ 5ویں کیسے منائی جائے گی، 5ویں کا جناب علی اکبر کا تابوت کیسے اٹھایا جائے گا۔ اور زیادہ بے کلی کے ساتھ، بے چینی کے ساتھ روئیے، اس لیے کہ جس طریقے سے آپ کی حسرت تھی ویسی آپ عزاداری نہیں کر سکے، تو حسرت رو کے نکالیے۔ اہل بیت عصمت و طہارت کی فرش عزا پہ بیٹھ کے رو کے حسرت نکالیے، اور آج سب سے زیادہ گریہ کیجئے، سب سے زیادہ آج ماتم کیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج شبیہ پیغمبر سے منسوب ہے تاریخ، آج کی تاریخ شبیہ پیغمبر سے منسوب ہے۔ سب سے زیادہ رونے کی بات کیوں کہہ رہا ہوں سنیں گے آپ؟ سب سے زیادہ رونے کی بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ روضۃ الصفا مقتل کی کتاب ہے، اس میں جو آج میں نے ایک جملہ دیکھا تو میرا کلیجہ
روضۃ الصفا میں میں نے ایک جملہ دیکھا جو اس سے پہلے میں نے نہیں دیکھا تھا مقتل کی کتاب میں. وہ کہتا ہے کہ جب جناب علی اکبر شہید ہوئے تو رفع صوت الحسین بالبکا لم یسمع صوتہ قبل ذالک. جب علی اکبر شہید ہوئے تو حسین چیخ مار کے روئے. رفع صوتہ بالبکا، حسین کے رونے کی آواز چیخ کے ساتھ بلند ہوئی. اس کے بعد کے جملے پہ غور کیجئے، وہ کہہ رہا ہے کہ اس سے پہلے علی اکبر کی شہادت سے پہلے خدا کی قسم کسی نے حسین کے رونے کی آواز نہیں سنی. علی اکبر کی شہادت سے پہلے کسی نے حسین کے رونے کی آواز نہیں سنی تھی. جوان بیٹے کا داغ ہے نا حسین کے کلیجے پہ. میں مقتل پڑھوں گا علی اکبر کا، اس لیے کہ ہمیں بھی آپ کی طرح بڑی حسرت ہے کہ علی حسین کا یہ شبیہ ہے پیغمبر بیٹا جب علی حسین کے سامنے آیا تو بڑے اشتیاق کے ساتھ 10 دنوں تک بڑے مشتاقانہ نظروں سے اپنے بیٹے کو حسین دیکھ رہے تھے. جو علماء نفسیات ہیں نا، انہوں نے قیامت کی ہے، انہوں نے قیامت ڈھائی ہے. وہ باپ اور بیٹے کی نظروں کے اوپر انہوں نے تجزیہ کیا کہ ایک باپ اپنے بیٹوں کو کتنی نظروں سے دیکھتا ہے، کن کن نظروں سے، کن کن نگاہوں سے ایک باپ اپنے بیٹے کو دیکھتا ہے. علماء نفسیات کہتے ہیں کہ ایک باپ کبھی اپنے بیٹے کو مشتاق نظروں سے دیکھتا ہے، یعنی جس میں ولولہ ہوتا ہے، جوش ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، خوشی کے ساتھ نگاہ مسرت سے دیکھتا ہے. اس کو مشتاق نظر کہتے ہیں، نگاہ شوق کہتے ہیں. اور کیوں یہ کب کی نظر ہوتی ہے؟ جب بیٹا دولہا بن رہا ہو، جب بیٹا کوئی کار نمایاں انجام دے کر آ رہا ہو تو باپ کی نگاہ شوق کہلاتی ہے. اور کبھی کبھی باپ اپنے بیٹے کو بیمارستان میں، ہاسپٹل میں بستر کے اوپر لیٹا ہوا دیکھتا ہے. تو یہ کون سی نگاہ ہے؟ اس نگاہ کو نگاہ یاس کہتے ہیں، مایوسانہ نگاہ، حسرت کی نگاہ. مایوس نظروں سے باپ اپنے بیٹے کو دیکھتا ہے. اس کا جوان بیٹا اگر بستر بیماری پہ لیٹا ہو تو باپ بڑی حسرت سے نظر ڈالتا ہے. اور ایک نگاہ ہے جس کو نگاہ شرمندگی کہتے ہیں. نگاہ شرمندگی کون سی ہے؟ بیٹے نے کسی شے کا مطالبہ کر دیا باپ سے، باپ کے پاس نہیں ہے کہ مطالبے کو پورا کر سکے، تو باپ کو بڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ میرے بیٹے نے کچھ مانگا تھا، مجھ میں اتنی سخت نہیں کہ میں اس کی خواہش کو پورا کر سکوں. یہ شرمندگی کی نگاہ ہوتی ہے. حسین نے تینوں نگاہ ڈالی اپنے بیٹے پر. نگاہ شوق سے بھی دیکھا علی اکبر کو، نگاہ یاس سے بھی دیکھا، نگاہ شرمندگی سے بھی دیکھا. نگاہ شوق سے کب دیکھا؟ جب علی اکبر اذان دے رہے تھے، اللہ اکبر. جب علی اکبر کی آواز اذان بلند ہو رہی تھی تو حسین نگاہ شوق سے دیکھ رہے تھے. اور نگاہ یاس سے، نگاہ افسوس سے، حسرت سے کب دیکھا؟ کہ جب بیٹے نے اجازت مانگ کے مقتل کا رخ کیا تو روایت کا فقرہ ہے، نظر الیہ نظر آئسن، حسین نے مایوس نظر اپنے بیٹے پہ ڈالی، حسین نے مایوس نگاہوں سے علی اکبر کو دیکھا. یہ نگاہ یاس ہے. اور نگاہ شرمندگی کب ڈالی؟ جب علی اکبر زخموں سے چور ہو کر باپ کی بارگاہ میں آئے، یا ابتے العطش قد قتلنی، العطش قد قتلنی وثقل الحدید قد اجہدنی. اے بابا پیاس مارے ڈالتی ہے. جوان بیٹا اپنے باپ سے پانی کا مطالبہ کر رہا ہے.
अरे मदीने में अली अकबर ने अंगूर का मुतालबा किया था, हुसैन ने मस्जिद के सुतून पे हाथ मारा था और सुतून से अंगूर निकाल के अली अकबर को दिया था। लेकिन हाय रे करबला में हुसैन कितना बेकस है कि आज बेटा पानी मांग रहा है, हुसैन पानी नहीं दे सकते। शर्मिंदगी के साथ हुसैन ने अली अकबर को देखा। शायद अली अकबर भी समझ गए मेरा बाबा शर्मिंदा है, इसलिए नहीं। बाज़ उलमा ने दूसरी तावील की है, कहते हैं कि अली अकबर ये सवाल करके जवान बेटा कभी कभी झिझकता है अपने बाप को गले लगाने से, इसलिए अली अकबर ने सवाल आप किया कि जब मैं पानी का सवाल करूंगा तो बाबा बढ़ के मुझे गले से लगा लेंगे। पानी का जैसे ही मुतालबा किया, हुसैन आगे बढ़े, बढ़ के अपने जवान बेटे को गले से लगाया। फरमाया हाथ लिसानक, ए बेटा अपनी ज़बान मेरे दहन में दो। अली अकबर ने अपनी ज़बान बाप के दहन में दी और ये कह के ज़बान बाहर निकाली, या बते लिसानुका बस मिन्नी, ए बाबा आपकी ज़बान तो मुझसे ज़्यादा खुश्क हो चुकी है। ए बाबा आपकी ज़बान में मुझसे ज़्यादा कांटे पड़ चुके हैं। ये बस ये कहना था। एक मरतबा हुसैन ने कहा जाओ मेरे लाल, अल्लाह तुम्हें सैराब करे, तुम्हारे जद तुम्हें सैराब करे हौज़े कौसर से। अली अकबर रुखसत हुए, मैदान में आए। 12 हमले किए थे, मकातिल कहते हैं जनाब अली अकबर ने। उकाब जो सवारी थी पैगंबर की उस पर सवार होकर आए। जनाब अली अकबर ने 200 यजीदियों को फिन्नार किया। बड़े इत्मीनान के साथ जंग करते करते एक मरतबा हमीद इब्न मुस्लिम कहता है कि मुर्रा इब्न मुनक़िज़ मेरे पहलू में खड़ा था। उसने कहा कि जवान मेरे पहलू से गुजरेगा तो इसकी माँ को सोग में बिठाऊंगा। मैंने कहा कि ए मुर्रा, अरे खुदा से तौबा कर, कितना चमकता हुआ चेहरा है, ये देख कितना चांद की तरह चमक रहा है। अरे दुश्मन भी देखे तो खुश हो जाए, इसकी माँ को दागदार न करना, इसकी माँ को सोगवार न करना। वो लाइन कहता है कि नहीं, खुदा की कसम मैं इसकी माँ को सोगवार करूँगा। एक मरतबा अली अकबर हमला करते हुए उस लाइन के पहलू से गुजरे। उसने छिप के अली अकबर के सीने पर भरपूर नेज़े का वार किया। अली अकबर जो घोड़े के कोएड़ लगा के आगे बढ़े, नेज़े की अनी टूटी और कलेजे के अंदर उलझ गई। बस अली अकबर घोड़े से ज़मीन करबला पे गिरे। ज़मीन करबला पे आए तो अली अकबर ने ये नहीं कहा कि बाबा मेरी मदद को आओ। क्या फरमाया, या बते अलैका मिन्नी सलाम, ए बाबा मेरा सलाम कबूल कीजिए। जब से अली अकबर गए हैं मख्तल में, हुसैन की कैफियत ये है कि बार बार खैमे के अंदर जाते हैं, खैमे के बाहर निकलते हैं। जैसे अली अकबर के सलाम की आवाज़ सुनी कि एक मरतबा मख्तल कहता है कि दौड़ते हुए चले, कभी उठते हैं कभी गिरते हैं, कभी उठते हैं कभी गिरते हैं और आवाज़ देते हैं या अली या अली या अली कहते हुए एक मरतबा अली अकबर के सरहाने पहुँचे। बस 3 जुमले पेश करूँगा आपके सामने। मख्तल कहता है जनाब इमाम हुसैन अली अकबर के सरहाने पहुँचे। वज़आ खद्दहू अला खद्दे व सदरहू अला सदरे, अपना रुखसार बेटे के रुखसार पे रखा, अपना सीना बेटे के सीने पे रखा और रख कर देर तक हुसैन लेटे रहे। दुश्मन समझा हुसैन मर गए, हुसैन की रूह परवाज कर गई और एक जुमला कहा, वलदी कतल अल्लाह कौमन कतलूक, ए मेरे लाल, अल्लाह इस कौम को कत्ल करे जिसने तुझे कत्ल किया। ये जुमला कहा, देर तक लेटे रहे, फिर एक मरतबा उठे और एक मरतबा थोड़ी देर बेटे के सीने को देखा, फिर बेटे के सीने पे लेट गए और फरमाया या अल्लाह उमर साद की नस्ल को मुनक़ता कर दे जिस तरीके से उसने मेरी नस्ल को मुनक़ता किया है। ये 2 जुमले कहे, फिर उठे हुसैन और तीसरी मरतबा फिर सीने पे सीना रखकर फिर लेटे। अब जो लेटे हैं तो एक जुमला कहा, ये जुमला बड़ा दिलदोज़ है, ये जुमला बड़ा जाका है। हुसैन ने अली अकबर को खिताब करके कहा, वलदी कद इस्तरहता मिन हम्मिद दुनिया व गम्मिहा व कद बकिया अबूका वहीदन फरीदा। ए मेरे लाल, तुझको तो दुनिया के गमो रंज से, रंजो गम से नजात मिल गई, राहत मिल गई, तेरा बाप तन्हा रह गया। ये कह के फिर हुसैन उठ न सके। अरे मख्तल कहता है कि सब समझे हुसैन दुनिया से रुखसत हो गए। बस एक मर्तबा हुसैन के पुष्प पे एक हाथ आया, आवाज आई, भैया उठो, बहन तुम्हें लेने आई है।
अरे हुसैन उठे, फरमाया बहन मेरी ज़िंदगी में ना आओ। बहन को खैमे में किया, बेटे का लाशा उठाया, खैमे में लेकर आए। वाह अली अकबरा, वाह हुसैना, वाह अब्बासा, वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। परवरदिगार हमारे इस मुख्तसर से अमाल को कबूल फरमा। रब करीम मोमिनीन जहाँ जहाँ भी आबाद हैं उनकी इज़्ज़त, आबरू, जान, औलाद की हिफाजत फरमा। रब करीम तुझे वास्ता अहले बैत इस्मत व तहारत का हमारे मौला के ज़हूर में ताजील फरमा। हम सब को उनके आवान अनुसार मशहूर फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।